ویلکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل۔ بہت سارے لوگ سوال کر رہے تھے کہ منسٹری آف ڈیفینس کی جو رول نمبر سلپ ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ اپلوڈ نہیں ہوئی ہیں، کب تک اپلوڈ ہوں گی؟ تو ان لوگوں کے لیے سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ کیونکہ ملک کے جو حالات ہیں وہ کچھ سنگین ہیں، اور جس کی وجہ سے 2 دفعہ MOD نے ڈیٹ بھی ایکسٹینڈ کی ہے، تو اب جو نئی ڈیٹ آئی ہے وہ 2 سے 4 دسمبر تک کی ہے۔ اس سے پہلے 25 سے 27 نومبر کو ایگزام کنڈکٹ ہونے تھے، لیکن کیونکہ 27 تاریخ کو لوکل باڈیز کے الیکشن بھی تھے، اور جو پنجاب اور KP کی کرنٹ سچویشن ہے وہ بھی الاؤ نہیں کری تھی کہ جو ہے وہ اسپائرنٹس کو ٹیسٹ کے لیے بلایا جائے۔ اچھا، دوسری بات جو ہے کہ یہ کب تک اپلوڈ ہو جائیں گی، تو 27 کے بعد جو ہے ہوپ فلی یہ اپلوڈ ہو جائیں گی، جیسے حالات جو ہے وہ تھوڑے سے نارملائز ہوں گے تو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جی ایگزام ہونے والے ہیں آئدر اور ناٹ۔ لیکن ہوپ فلی جو ہے وہ 27 تاریخ کے بعد جو ہے وہ آپ کی رول نمبر سلپ اپلوڈ ہو جائے گی۔ دوسرا سوال جو ہے بہت زیادہ لوگ کر رہے تھے کہ اسکورنگ پارٹ کون سا ہے جب آپ کے پاس نگیٹو مارکنگ ہوتی ہے، تو کیا اپروچ ہونی چاہیے؟ تو اٹس اے ریلیٹو ٹرم نا۔ اب کوئی اگر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے لیے جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی اسکورنگ ہوگا، اسی طرح کوئی اگر اسٹوڈنٹ ہے جنرل نالج کسی کی زیادہ اچھی ہے تو وہ اس کے لیے اسکورنگ ہوگا۔ تو آپ کو اپنی جو اسٹرینتھ ہے وہ پتہ ہونی چاہیے، لیکن اگر ہم اس کو کامن لینگویج میں بات کریں تو جو مشکل پارٹ ہوتا ہے اسکور کرنے کے لیے وہ ہوتا ہے کرنٹ افیئرس، کیونکہ وہ چینج ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انالائٹیکل ریزننگ، اگین وہ ہر بندے کی اپروچ ایسی نہیں ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ انالائٹیکل اپروچ لے کر چیزوں کو چلتا ہو، تو وہ بھی اس کے لیے بھی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ تو 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جو تھوڑی ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتی ہیں، جس میں سے ایک کرنٹ افیئر ہوتا ہے آپ کا، ایک انالائٹیکل ریزننگ ہوتا ہے۔ باقی سبجیکٹ اگر آپ دیکھو مور اور لیس تو اسلامک اسٹڈیز تقریباً سبھی لوگوں کے لیے اسکورنگ ہوتا ہے، پھر آپ کا پاکستان اسٹڈیز بھی تقریباً سبھی لوگوں کے لیے اسکورنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی اس پہ تھوڑی سی محنت کر لیں۔ تو جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتا ہے وہ یوزلی آپ کا کرنٹ افیئر، انالائٹیکل ریزننگ اور انگلش ہوتا ہے، کیونکہ انگلش کا جو پروپورشن ہے وہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا کمپریہنشن ہے، سینونیمز اینٹونیمز ہیں، سوٹیبل ورڈز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ مارجن جو ہے نا ان کے پاس بہت زیادہ ہے، تو اس کا پروپورشن بہت زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے جس کا انگلش جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے اس کے لیے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ اچھا اسکور کر لے گا۔ پھر اگر کسی کا انالائٹیکل ریزننگ اسٹرانگ ہوتا ہے تو وہ 5 سوالوں کا مطلب ہے کہ +5، ٹھیک ہے۔ اور جو نگیٹو مارکنگ والے پیپر ہوتے ہیں یوزلی اس کے اندر جو ہے وہ بہت آپ کو جو میرٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہائی نہیں ہوتا، میرٹ آپ کا جو ہے وہ تقریباً 50%، 60%، اس سے اوپر نہیں جاتا یوزلی۔ تو نگیٹو مارکنگ میں یہ بھی ایک آپ کو ہوتا ہے کہ اگر آپ وہاں پہ فل مارکس کہیں پہ لے رہے ہو، اگر کسی کا میتھمیٹکس بہت اچھا ہے تو اس کو بھی ایج مل جاتا ہے۔ تو سائنس کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں میری نظر میں ان کے لیے تھوڑا سا ایک ایج ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو وہ جنرل سائنس میں اسکور کر لیتے ہیں، دوسرا وہ میتھمیٹکس میں اسکور کر لیتے ہیں، تیسرا ان کی انالائٹیکل اپروچ بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے باقی اسٹوڈنٹ سے کمپیریٹیولی۔ تو اس وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ سائنس کے اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا ایج ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اس سائڈ کو جو ہے وہ اسٹرانگ رکھیں تاکہ یہاں سے زیادہ سے زیادہ مارکس لے سکیں۔ لیکن دوسرے جو اسٹوڈنٹ ہیں آن ادر ہینڈ ان کے لیے یہ ہے کہ وہ جنرل نالج ان کا زیادہ بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ اسکور کر سکتے ہیں، اسلامک اسٹڈیز ان کے لیے ایک آپشن ہے۔ تو آخری ٹائم پہ یہی آپ لوگوں کے لیے سجیشن ہے کہ جتنی آپ نے تیاری کی ہے اس کو ریوائز کریں، اپنے کوڈز بنائیں، کوڈز بنا کے ان کو ریوائز کریں، ان کو پیپرز پہ لکھیں، ٹھیک ہے، میپس بنائیں چیزیں یاد رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، کنیکشنز بنائیں چیزوں کے آپس میں تاکہ آپ کو جو ہے وہ چیزیں آسانی سے یاد رہ سکیں، اور زیادہ سے زیادہ ریوائز کریں تاکہ کنفرم MCQs کو آپ وہاں پہ مارک کر سکیں۔ وش یو بیسٹ آف لک فار دا ایگزامس، اور ہوپ فلی جلد جو ہے وہ اپلوڈ ہو جائیں گی جو آپ کی رول نمبر سے۔ تو تیاری اپنی کنٹینیو رکھیے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔